بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور۔ محترم سامعین، اس سورہ سبا میں آج جو آیات میں نے پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر نبی حضرت داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان علیہم الصلاۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک کے بہت سارے مقامات پر ہے، ایسے ہی سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ اور اس سے پہلے بھی شاید میں نے کبھی بتایا تھا، قرآنی قصص، قرآن میں بیان کردہ جو واقعات ہیں انبیاء کے، قوموں کے، اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اور اس میں بہت مل جاتا ہے، اور اسی میں سے اب ایک جلد میں انبیاء کے واقعات، کیونکہ تو 15-20 جلدوں میں ہے، 12-13 جلدوں میں ہے، تو انبیاء کے جو واقعات کا ذکر کیے گئے تو اس کو ایک جلد میں شائع کر دیا، وہ بھی ہے، اس کا ترجمہ بھی ہے اور بہت سارے۔ لیکن اردو زبان میں سب سے زیادہ تفصیل تحقیق کے ساتھ جو کتاب ہے قصص القرآن، ایک 4 جلدوں میں ہے، اور اس کتاب کے لکھنے والے ہیں مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے جس کو اردو زبان آتی ہے
کوشش کرے اس کتاب کو خریدے یا کسی کتاب والے کی جس کے پاس ہے اس سے لے کر کے عاریتاً اس کا مطالعہ کرے۔ انبیاء کے واقعات بڑے عبرت و نصیحت والے ہیں، قرآن میں مختلف مقامات پر بکھرے ہوئے ہیں۔ ان کتابوں نے پورے قرآن میں جہاں جہاں انبیاء کے واقعات ہیں سب ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ یہاں سے حضرت داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام کو اپنے بڑے فضل و کرم سے نوازا تھا۔ اور حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام باپ بیٹے جو ہیں، ہر نبی پر اللہ نے بڑا فضل کیا تھا، لیکن ان باپ بیٹے پر ایک بڑا فضل یہ بھی ہے کہ اللہ نے نبی بھی بنایا اور بادشاہت بھی عطا کی ہے۔ سمجھے نا، بادشاہت، بڑی بادشاہت باپ بیٹی دونوں کی، تو بڑے احسانات ان پر ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا، تحقیق کہ ہم نے دیا اپنے نبی داؤد کو بہت بڑے فضل، بہت زیادہ نعمتیں اور اپنے بڑے فضل و کرم سے نوازا۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، اور ہم نے پہاڑ کو حکم دیا، پہاڑوں کو اوبی معہ، کہ جب داؤد ہمارے نبی زبور وغیرہ پڑھیں تو تم اس کو سن کر کے تم بھی اس کو پڑھنا۔ ایاب کے معنی آتے ہیں پلٹنا، کیا ادھر آئبونا تائبونا کہا جاتا ہے عربی میں۔ جب ریٹرن ٹکٹ لیں گے تو اب انگلش میں ریٹرن لکھا جائے گا، اور عربی کا ایاب و ذہاب، یعنی جا رہا ہے ریٹرن ٹکٹ لے کے ساتھ، ایاب و ذہاب۔ یہ اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، بڑی اہم چیز کو یاد رکھیے گا۔ ایاب کے معنی پلٹ کے نہ، آئبونا تائبونا، جب نبی علیہ السلام سفر میں جاتے اور واپس آتے، جب آپ کا اپنا شہر، اپنا گاؤں مدینہ نظر آنے لگتا، داخل ہونے لگتے، آئبونا تائبونا حامدونا لربنا ساجدون، آئبونا ہم پلٹ کر واپس آ گئے، سمجھ گئے نا، ایاب و ذہاب۔ تو اسی سے ہے ایاب اوبی، اللہ نے فرمایا یاج اے پہاڑوں، اوبی معہو، داؤد کے ساتھ تم بھی پلٹاؤ۔ کیا پلٹاؤ؟ وہی جو کہا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر، یہ نقطہ یاد رکھیں، مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے یہ واضح کیا کہ سلیمان علیہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت شروع کرتے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تسبیح تحلیل کرتے تو آواز بڑی پیاری تھی، لحن داؤد کہا جاتا ہے۔ کوئی بہت اچھی آواز سے قرات کرے تو اس کو کیا کہا، اس کو لحن داؤد ملا ہوا ہے، ضرب المثل۔ تو اللہ رب العالمین نے سلیمان داؤد علیہ السلام کے بارے میں کے زمانے میں پہاڑوں کو اور پرندوں کو، یا جبال اوبی معہ والطیر، اللہ نے حکم دیا اے پہاڑوں اور اے پرندوں،
حکم دے رکھا تھا کہ وہ بھی وہی تلاوت شروع کر دے سن کر کے کلمات جو حضرت داؤد کہا کرتے تھے. آگے بات سمجھیں. اور قرآن پاک میں بھی موجود ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ پرندے جو ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ، پوری کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہ بیان کرتی ہو. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، بس اتنا ہے کہ وہ تسبیح کس زبان میں کہتے ہیں تم کو معلوم نہیں. کہتے ہیں نا، نقل کرتے ہیں، یہ کیا احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں کتاب الزہد میں، بہت سارے لوگوں نے، اور میں نے کہیں بھی شاید بتایا بھی تھا. ایک دن سلیمان داؤد علیہ السلام نے رات بھر میں بڑی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی بڑی حمد و ثنا بیان کی، اتنی محنت کی کہ صبح ہوئی بہت خوش، اور اپنے تئیں یہ سوچ رہے ہیں کہ آج مجھ سے زیادہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہیں کر سکا. سنیں ذرا، ان کے داؤد علیہ السلام کے ذہن میں کیا بات آئی؟ ہم سے زیادہ کوئی واقعی. لیکن اللہ تعالیٰ کمال ہے، جب بھی کسی نے بھی کہا مجھ سے زیادہ کوئی نہیں، وہاں اللہ نے فوراً، دیکھو اللہ کا نظام. یہ چیز نہیں پسند ہے سر. آخر بخاری کی روایت کے مطابق کیا کہا، اور جس کا تذکرہ سورۃ کہف کے اندر ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے کسی موقع پر وعظ و نصیحت کیا اور بہت لوگوں نے پسند کیا، ایک آدمی تھا بیچارہ، اس کو اتنا مزہ آیا اور سننے کا شوق پیدا ہوا، تو وہ سوچتا ہے کہ موسیٰ اتنی اچھی کرتے، دنیا میں اور کوئی ہو تو اس کی بھی سنے. تو اس نے پوچھا، موسیٰ آپ سے دنیا میں کوئی اور بڑا عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام واقعی سچے تھے، نبی تو سچ بولے. نہیں، میں تو نہیں جانتا کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے. اور واقعی نبی سے بڑا عالم کون ہوگا بھائی؟ نبی سے بڑا تو کوئی نہیں ہوتا نا. لیکن یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہرحال پسند نہیں ہوتی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام وہی آئی، بلا کیوں نہیں، آپ سے بھی زیادہ. کون؟ ایک بندہ ہے، میں نے اس کو وہ علم دیا جو تم کو پتا بھی نہیں. اللہ اکبر. اتنا سنتے فسأل موسیٰ لقیہ. اب موسیٰ علیہ السلام یہی علم کا شوق کہا کرتا ہے، سچا عالم یا علم والا جو ہو وہ کبھی علم سے آسودہ وہ نہیں کہہ سکتا کہ بس اس سے زیادہ علم حاصل کرنے کیا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے اندر، موسیٰ علیہ السلام جب سنے، اللہ فرما رہے ہاں ایک بندہ ہے، میں نے اس کو وہ علم دیا جو آپ کو نہیں، آپ کے پاس نہیں ہے. اب موسیٰ علیہ السلام فوراً، اللہ اس بندے تک میں کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ دیکھو تحصیل علم کا شوق، میں کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا ایک میرا بندہ ہے، مجمع البحرین میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں. اے اللہ کیسے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ایسا کرو، ایک مچھلی تل کر کے رکھ لو ناشتے دان میں، اور وہ مچھلی جہاں غائب ہو جائے وہیں وہ بندہ ملے گا. کہ سیاد آ گیا نا، یعنی خضر علیہ السلام کے پاس سورہ کہف بھیجا. پورا قصہ موجود ہے. حضرت داؤد علیہ السلام قصہ حدیثوں میں تو نہیں ہے. امام احمد بن حنبل اپنی مشہور کتاب الزہد وغیرہ میں بہت سارے لوگوں نے نقل کیا. انہوں نے رات میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حمد و ثنا کی اور صبح کہنے لگے کہ بس ان کے ذہن میں آیا کہ مجھ سے زیادہ کس نے یعنی کسی نہیں کی.
اللہ نے کوئی چیز پسند نہیں. داؤد جب تم یہاں آئے تو یہ میڈک کی آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں اللہ تعالیٰ میں آیا تو اس کی آواز ایسی تھی، تم بند کر چکی، ہاں اس کی آواز ابھی چل رہی ہے. ہاں اللہ اکبر. ہاں ہاں وہ تو اللہ تعالیٰ بھی بول ہی رہا ہے، کہاں کہاں بول رہا ہے. فرمایا موسیٰ یہ میری تسبیح تم آئے اس کے پہلے سے کر رہا تھا، تم بند کر دی، ابھی وہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائی وَإِن مِّن شَيْءٍ کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پاکی نہ بیان کرے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہاں لیکن وہ کس زبان میں تسبیح کیسے کرے تمہیں پتا نہیں. یہ قرآن پاک ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھے معجزہ دیا تھا کہ جب یہ زبور کی تلاوت کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگے، تو اللہ نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو حکم دیا تھا تم بھی شروع کر دیا کرو. اس لیے جب یہ پڑھتے شروع کر دیا. اب یہاں ایک چیز بڑی غور سے کرنا ہے کہ آخر حضرت داؤد علیہ السلام جب پڑھنے لگتے جیسے تورات یا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تو اب غور کریں اللہ فرماتے میں نے یا جبال اوبی معہ، اللہ فرماتے میں نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ تم بھی ان کے ساتھ کہو، پلٹو. جو یہ کہہ رہے اسی کو تم بھی پلٹ پلٹ کر کے کہو. اللہ نے حکم دیا تھا کس کو؟ یا جبالو اوبی معہ والطیر، اور ایسے پرندوں کو بھی میں نے حکم دیا تھا کہ پرندوں تم بھی ایسے ہی پڑھو. آئی بات سمجھ؟ پتا چلا پہاڑ اور پرندے اپنی زبان میں جو داؤد علیہ السلام کہتے جو پلٹ کر کے پڑھتے تھے، واقعی وہ اپنی زبان سے پڑھتے تھے. اور کس کے حکم سے؟ اللہ کا حکم. یا جبال اوبی معہ والطیر. آئی بات سمجھ میں اچھی طرح سے؟ یہ کوئی جس کو کہا صدائے بادگشت نہیں تھی. صدائے بادگشت سمجھتے ہیں نا؟ کبھی آپ کنویں میں آواز لگائیں تو آپ جو کہیں گے وہی آواز پلٹ کر کے آپ کو آتی ہے. کبھی لاؤڈ اسپیکر کا رخ ذرا کسی دیوار کی طرف ہو جائے بلڈنگ تو تقریر کرنے والا خود اپنی آواز کو پلٹ کر کے آ رہی ہے. بلڈنگ نہیں بول رہی ہے، کنویں کا پانی نہیں بول رہا ہے. اور یہی پہاڑوں میں بھی ہوتا ہے. پہاڑ نہیں بول رہا ہے، وہی آپ کی آواز وہاں سے واپس لوٹ، اس کو کہا صدائے بادگشت، یعنی وہی آپ کی آواز پھر واپس آ رہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ کوئی صدائے بادگشت نہیں تھی، بلکہ وہ حقیقت میں پرندوں کی آواز. و پہاڑ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو حکم دیا تھا جب داؤد پڑھنے لگے تو تم بھی پڑھنا. کیا بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہیں سے ایک بڑی اہم چیز سامنے آ گئی. ہمارے بعض لوگوں نے جب تفسیر لکھنی شروع کی، جب اپنے عقل کا استعمال کرنا شروع کر دیا، تو یہاں بھی ان کے پیر پھسل گئے اور کہا کہ قرآن کو پوری چیزوں کو مطالعہ کرنے کے بعد جو کچھ حقیقت واضح ہوتی وہ یہ کہ وہی فرشتہ پہاڑوں میں اور پرندے جو ہے حضرت پہاڑوں میں جو آواز آتی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صدائے بعد گشتی وہی آواز پلٹ کر آتی. آئی بات سمجھ میں؟ تو ان لوگوں سے بہت بڑی غلطی یہاں ہو گئی ہے، اور اس طرح سے بہت ساری غلطیاں ہو گئی ہیں. یہ غلطیاں قابل قبول نہیں. کیوں؟
اللہ فرماتے اے پہاڑوں یا جبال اوبی والطیر معہ والطیر، ہم نے حکم دیا. جو حکم ہوتا ہے وہ سدائے بادگست نہیں ہوتا. آئی بات سمجھیں؟ اور جن لوگوں کا پیر پھسلا اس میں سب سے پہلے تفہیم القرآن والے ہیں، صاحب تفہیم القرآن، اور آج تک یہ چیز وہاں موجود ہے. یہ بہت بڑی حقیقت کا انکار ہے، اور اس آیت پر غور نہ کرنے کا نتیجہ معاملہ بتاتا ہوں. جب انسان کہیں کتاب و سنت کی تشریح کرنے میں عقل کا استعمال کرے گا تو عقل پرست جو ٹھوکر کھائے گا، یہ یاد رکھیے گا. اس لیے یہ چیز میں نے بتا دی تاکہ یا جبال اوبی معہ والطیر. آگے بات سمجھیں، یہ اللہ تعالی کا حکم تھا کہ فرشتے بھی اوبی، فرشتوں اور پہاڑوں اور پرندوں، داؤد کے ساتھ تم بھی وہی آواز پلٹ کے دو. تو اللہ کے حکم سے تھی، اور سدائے بادگست میں کوئی کمال نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ اگر سدائے بادگست ہوتی ہے تو داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی ہوتی رہی، آج بھی ہوتی، کافر کو بھی ہوگی. ایک جانور بھی بولے گا تو سدائے بادگست. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اس میں داؤد علیہ السلام کی کیا خصوصیت، کیا ضرورت تھی؟ یہاں تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے جو داؤد پر خصوصی اللہ نے مہربانی کی تھی. اگر سدائے بادگست ہو تو اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے. کیوں؟ سدائے بادگست تو کچھ نہیں. یہ جو انڈین لوگ ہیں سمجھ سوتے ہوں، جانتے ہوں گے، پاکستان میں بھی ایسی جگہیں ہوں گی. کتنے جگہیں ابھی انڈیا میں ایسی ہیں، مثال کے طور پر بیجاپور میں بول گنبد نام ہی ہے. کیا اس جگہ کا نام ہی کیا ہے؟ بول گنبد. 32 سال میں اکٹھا ہوا، بنایا گیا، اور روزانہ 3000 آدمی کام. اللہ اکبر. آدمی چلا جائے کچھ نہیں، آپ ایک آواز کہیں عبد الرحمان، 7 مرتبہ اپنی کانوں سے عبد الرحمان اب گئے کہ نہیں گئے؟ جا کر کے دیکھو. حیدرآباد دکن میں گولکنڈا قلعے میں آپ چلے جائیں، ایک ماریں، کیا خیال ہے؟ پلٹ کر کے آ جاتی ہے. یہ تو بہت عجیب سے. آگے گھس جائے گولکنڈا قلعے میں، آپ اپنے کپڑے میں صرف ایسے ماریں، بالکل گونگا بن کر کے ایسے، بس یہ کپڑا ہوتا ہے نا، آپ ایسے کپڑے ماریں، آپ کو ڈھانا ٹھن کی آواز وہاں سے. تو سدائے بادگست عام سے چیز ہے، اس میں کوئی کمال نہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فضلا، ہم نے اپنے نبی داؤد پر بہت بڑا فضل و کرم کیا. اور ان میں سے ایک فضل کیا بیان فرمایا؟ یا جبال اوبی معہ والطیر. تو یہ داؤد علیہ السلام پر اللہ کا فضل و کرم اور ایک بہت بڑا کیا تھا؟ معجزہ تھا. سدائے بادگست کوئی انوکھی چیز نہیں، وہ جانوروں کی بھی ہوتی ہے، پہاڑوں سے بھی آتی ہے، ندی سے بھی آتی ہے، کنویں سے. اور آج لاؤڈ اسپیکر کی آواز بلڈنگ سے ٹکراتی ہے تو اپنے آنکھوں تو سنتے رہتے، بھائی کیا بتائیں، آواز ٹکرا رہی، آواز ٹکرا وہی، تو اس میں کوئی کمال نہیں. ایک آگے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے کیا کرم کیا؟ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے داؤد کے لیے کیا کیا تھا؟ لوہے کو بہت ہی نرم کیا تھا. اللہ اکبر. نہ خرات مشین کی ضرورت تھی، نہ لوہا گرم کرنے کی بھٹی کی ضرورت ہے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہا بالکل حدید نرم کر دیا تھا.
اللہ اکبر، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ لوہا آیا جائے، آپ سمجھتے ہیں لوہا کاٹنے کی مشین، آواز، گرم کرنا، پگھلانا، پھر اس کے کاٹنے کی قینچی بھی نہیں بلکہ اللہ کلاڑی اور ہتھوڑا سے کاٹا جائے۔ آج بڑی بڑی مشینیں۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، ان کو ذرہ برابر کسی چیز کی ضرورت نہیں، لوہا لیں، ہاتھ پکڑیں اور جیسے چاہے اللہ معجزہ۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہا بالکل نرم کیا۔ پھر کیا حکم دیا؟ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، اللہ اکبر، لوہا نرم کر کے میں نے حکم دیا، کن کو؟ حضرت داؤد کو۔ کیا حکم دیا؟ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، سابغ کی جمع سابغات، سابغہ کی جمع سابغات۔ سبق سین سواد سے نہیں، اگر سواد سے پڑھیں گے تو معنی اور ہو جائے گا، پینٹ کرنا، رنگ سین سے، سین سے سین با غین، اس کے معنی آتا ہے پورا ڈھانک دینا، مکمل کرنا، سمجھ گئے نا؟ پورا کپڑا آپ پہن لیں، اس کو آجا صاحب۔ تو ہم نے حکم دیا کہ اے داؤد تم اس سے زرہ بناؤ۔ کیا بناؤ؟ زرہ۔ زرہ جانتے ہیں؟ نہیں؟ ہاں جاؤ صفا کرو، کبھی کبھار میوزیم میں جایا کرو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کی میوزیم میں جاؤ، سب دیکھ رہے گا، ورنہ آئندہ تو کچھ نہیں پتا چلے گا۔ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، آج بھی دیکھیں جب بڑے خاص فوجی پولیس ہوتے ہیں، خطرے کا موقع، تو آج بھی ایک آتا ہے، وہ باقاعدہ اس وقت پورا یہاں تک پہن لیتے ہیں تاکہ گولی سے سر اور سینہ محفوظ رہے۔ تو پرانے زمانے میں جب تیر اور تلوار کی لڑائی ہوتی تھی تو ایک تو ہوتی تھی خود، خود کہتے تھے جو سر پر ایسے پرانے جہاں کے باقاعدہ کلوں میں رکھی رہتی میوزیم کے طرح، وہ موٹی موٹی کڑیاں کی تلوار لگے تو تلوار سر پر نہ پہنچ سکے، صرف آنکھ نظر آتی تھی، پورا یہ نظر رہتا تھا۔ اس کو تو کہتے کھود، سر والی۔ اور ایک ہوتی تھی زیرہ، اور دوسری ہوتی تھی قمیص، وہ بھی لوہے کی، باقاعدہ انسان پہن لیتا تھا۔ اب اگر تیر یا تلوار ماری جائے تو اسی پر رہتی تھی، جسم بچ جاتا تھا، اور بڑا اس کے استعمال تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرمایا أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، آپ بالش، دو بالش کی زرہیں نہ بنائیں، ایسی بڑی زرہ بنائیں کہ پورا بدن اس میں کیا ہو جائے؟ چھپ جائے۔ اللہ اکبر۔ اب بس منٹوں کا کام، کس کا کام؟ منٹوں کا۔ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور کڑے بھی جوڑ بھی بنائے تو ایک اللہ اکبر حساب سے ہونا چاہیے۔ سمجھتے ہیں کڑی جوڑنے کے لیے بھی آج سائز ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اے ہمارے نبی داؤد، زرہیں بنائے اور کڑیاں جوڑنے کے لیے بھی سائز بالکل حساب سے رکھیے گا۔ ہوتی نا اس میں کڑی لگی رہے گی اور کبھی لمبی لمبی۔ اب دیکھتے ہیں آج ایک دروازہ بنانا ہوتا ہے اسٹیل کا، تو انچ ٹیپ سے لے کر کے کیوں کہیں تھوڑا سا معمول خراب ہو جاتا ہے۔ اس وقت اللہ وقدر فی السرد، آپ کو کسی ڈرل مشین کی یا کاٹنے والے کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہاتھوں ہی سے ذرا اس کو سب برابر رکھیں تاکہ
فٹنگ بالکل برابر. اللہ اکبر. دیکھو آج جب اتنی دنیا ترقی کر گئی ابھی بھی لوہا بغیر کاٹے آج بھی چنگاریاں نکلتی ہیں, وہاں کچھ نہیں. اور آگے سنو, اور کیا تیار کیجئے, وَاعْمَلُوا صَالِحًا, اور اللہ یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیاں کرتے رہنا. اب یہاں ایک بڑا اہم سوال ہے. اللہ حکم دے رہا ہے لوہا گرم کر دیا, جنگی اسلحے خوب تیار کریں اور خوب فٹنگ برابر ہونی چاہیے, کڑیاں جو ہیں حساب سے ہونی چاہیے. وَاعْمَلُوا صَالِحًا, اور عمل صالح کرتے رہنا. کیا ہے, جب اللہ نے آپ پر اتنا کرم کیا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے احسان کو نہ بھولیں, عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے رہیں. دیکھو روزے نماز تو کرتے ہی تھے, کیا مطلب جتنا ہم نے کرم کیا ہے اسی حساب سے آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. وَاعْمَلُوا صَالِحًا اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, بے شک ہم جو کچھ آپ کر رہے تم لوگ کرتے اس کو ہم برابر دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو سلیمان داؤد علیہ السلام کا تذکرہ. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ, اور ان کے بیٹے سلیمان جو تھے علیہ السلام, ان کے لیے ہم نے مسخر کر دیا تھا ہوا کو. لائے کوئی دکھائے کیا ہوا مسخر کیا. غدوها شهرا ورواحها غدوها شهر ورواحها شهر, صبح 1 مہینے کی مسافت تک جائے اور شام کو 1 مہینے کی مسافت کے برابر واپس لے کے آ جائے. یہ ہم نے سلیمان کو معجزہ ان پر کرم کیا. کیا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا. کیا کیا تھا؟ مسخر کیا. اور ہوا کو حکم دیا کہ ہمارے نبی سلیمان جب بھی کہیں جانا چاہیں اور تم کو بلائیں حکم دے تو انکار نہیں, مسخر کیا ان کے تابع. کہیں سلیمان علیہ السلام کو جانا ہوتا ہوا کو حکم دیتے, تیار ہوتے, ہوا کو حکم دیتے, ہوا ان کو اڑاتی. اس زمانے میں یعنی ایک انسان ایک سواری کے ذریعے 1 مہینے میں جتنا سفر کرتا, سلیمان علیہ السلام کو صبح لے کے جاتی, کام کرتے, اور 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوا شام کو پھر واپس لے کے آ جاتی. اب یہاں ایک چیز, یہ معجزہ ہے نا. کیا ہے یہ معجزہ؟ تو یہ معجزے کا معجزہ کیوں کہتے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسول کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے, صداقت کے لیے, تصدیق کے لیے جو دلائل دیتے ان کو کہا جاتا ہے معجزہ. معجزہ کیوں کہتے ہیں؟ معجزہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی مثال یا اس طرح سے کائنات کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے. نہیں سمجھے؟ آج کہا جاتا ہے دنیا کی سب سے عجائب بات آپ کی کیا تھی؟ یہ موبائل. کیا خیال ہے آپ کا؟ ارے پہلے تو تھا بھائی ملائیں, وائر بچھایا گیا ہے, تب اب تو کچھ نہیں, آنکھوں سے دیکھ رہا ہے نا موبائل. بڑے عجائب بات میں سے تھے.
لیکن کیا خیال ہے اس کی نقل نہیں ہو گئی؟ جیسے موبائل آیا چائنا نے بچوں کو کھیلنے کے لیے اگر نوکیا چاہا تو نوکیا لے لو، اس کا مطلب کہ بالکل پیش کر دیا نا، اصلی بھی بنایا نقلی بھی بنایا، ایجاد تو کسی ایک نے کیا ہے نا، اور سب۔ لیکن نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے دنیا کتنی بھی ترقی کر جائے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج دنیا نے بڑی ترقی کی پلین اڑانے میں، ہیلی کاپٹر اڑانے میں، ٹھیک ہے نا، لیکن بغیر انجن کے نہیں، اس کو ایندھن چاہیے، اس کو پنکھے چاہیے، اور اگر کہیں پٹرول ختم ہو گیا تو کسی پڑوسی ملک سے بھیک مانگتا ہے، بھائی پٹرول ختم ہو گیا اترنے دیں تاکہ آپ یہاں سے پٹرول لے لیں۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اور وہ بھی جا رہا ہے تو سمندر کے کنارے کچھ خطرہ ہو تو پانی میں اتار دیں۔ اس کے باوجود اب آپ دیکھیں یہاں گھنٹوں کے، وہاں 1 مہینے کی مسافت ہے، سلیمان علیہ السلام کے پلین کا کبھی پٹرول نہیں ختم ہوا، نہ کوئی پٹرول پمپ تھا۔ ذرا سوچیں، پیش کرے کوئی مثال۔ اور آج دنیا اتنی ترقی کر گئی تو کبھی سپر پاور ملک کا بھی پلین جو ہے نیچے، ہیلی کاپٹر نیچے گر کے تھا، کیا ٹیکنیکل خرابی، ٹیکنیکل بھی کبھی معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ گرتا رہتا ہے نا، کتنے پلین گرے، سالوں گزر گئے، کبھی کہتے فلاں جگہ لکڑی کچھ نظر آئی، بعد میں کہتے نہیں وہ نہیں تھا، کچھ اور ملبہ تھا، آج تک ملبہ نہیں مل پایا۔ کتنے پلین گرے، لیکن ساری زندگی سلیمان علیہ السلام کی گزر گئی، کبھی سلیمان علیہ السلام نہ گرے نہ کبھی چوٹ لگی۔ یہ ہے معجزہ، اور یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے، اسی لیے قدرت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، قدرت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کو کیا دیا تھا، کیا مسخر کیا؟ ہوا، غدوها شہر ورواحها شہر۔ آگے وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے بہا دیے ان کے لیے، جاری کر دیا ہم نے پیتل، تانبا، کیا کر دیا؟ تانبا، اللہ اکبر۔ پرانے زمانے میں سب سے اچھا برتن کس کا ہوتا تھا؟ تانبے کا۔ آج اور ہم نے دیکھا نانی جہیز میں لے کے آئی، نواسی تک استعمال کر رہی ہے پھر، اور آج جو ہے خرید کر کے لاؤ، نہیں اس میں جراثیم آ گئے ہوں گے، اس کو پھینک دو، یہ پلاسٹک کا حشر ہوا نا، تانبے۔ وَأَسَلْنَا لَهُ، ہم نے چشمے، عین کہتے چشمے، آج پٹرول نکلا تو کس کا؟ کنویں کا، وہاں وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے جاری کر دیا چشمے، کن کے لیے؟ پیتل کے حضرت سلیمان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ بتائیں، آج ڈھونڈنا پڑ رہا ہے، اور سلیمان علیہ السلام معجزہ تھا تو اللہ نے فوراً کنویں میں چشمہ جاری کر دیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور بہت سارے جنوں کو بھی میں نے ان کے تابع بنا دیا، ان کے لیے مسخر کر دیا، سلیمان کی نوکری کرو، یہ جو کہے اس کے خلاف گئے تو تمہاری خیر نہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھا سب ایسے لیبر، اور آج کے سیٹ ذرا دیکھیں لیبر سے کتنے تنگ،
کبھی ایئرپورٹ ہی سے بھاگا. ہاں؟ لیکن کیوں پورا پڑھ ڈالیں، ایک جن نے کبھی نافرمانی نہیں. کیوں؟ اللہ نے حکم دیا وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنوں کے بھی ایک گروہ کو ہم نے ان کے لیے مسخر، ان کے تابع بنایا. جاؤ جو سلیمان کہیں وہ تمہیں کرنا ہے. مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جو کام کرتے تھے سلیمان کے سامنے اپنے رب کے حکم سے. رب نے حکم دے رکھا ہے کہ سلیمان جو کہیں وہ کرو. ماشاءاللہ کیا بنایا؟ مسخر ہے وہ. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ اے جنوں، اگر تم میں سے کوئی انسان ہماری نافرمانی کرتے ہوئے سلیمان کا کام چھوڑا، فرار ہوا وہاں سے، تو نذیقہ من عذاب السعیر، جہنم کی آگ میں اس کو جلا کے سزا دیں گے. بس چلو اب جنوں سے کیا کام لیا؟ ہمارے ہاں تو بابا موکل بنائے ہیں، صرف جھوٹ بولتے رہیں گے. یہ چلے گئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ پہلے میری بیوی شادی کے بعد ماں باپ کی بات بہت سنتی تھی، اور اب تو لڑنے پر تیار. بابا کے پاس گئے. بابا نے کہا کہ انٹی نے اس پر جادو کر دیا ہے. بس یہ آج دو شیطانوں کی دنیا ہے. ایک وہ شیطان جو بابا بن کے بیٹھا، اور دوسرا اصلی شیطان جو چکر چلا رہا ہے. پھر وہ کبھی دشمن کا نام نہیں لے گا، کسی نہ کسی رشتہ دار ہی کا نام لے گا. کبھی جیٹھان کا نام لے گا، کبھی نند کا نام لے گا، کبھی خالہ کا نام لے گا، کبھی پھوپھی کا نام لے گا. بہرحال کسی کا، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں میں. اور اب اتنی پکی بات ہو گئی، مولانا صاحب کتنا بھی انکار کریں، سب کچھ انکار کر سکتا ہے، لیکن بابا کی بات، حالانکہ بابا نہیں شیطان نے بتایا، شیطان کی بات نہیں چھوٹی. غلط سوچو ذرا سا. وہاں معاملہ کیا کام لیتے رہے؟ یعملون لہ ما یشاء. اب سلیمان جو چاہتے کام ان سے لیتے تھے، اور کیا لیتے تھے؟ محاریبا، یعنی کیا بناتے تھے؟ بڑے بڑے محراب. بڑے بڑے محراب. محراب کا بعد لوگوں نے ترجمہ کیا محراب کا بڑے بڑے قلعے. کیا؟ بڑے بڑے قلعے. کیوں قلعہ؟ قلعہ کیا فورٹ کہتے ہو نا، فورٹ. دیکھیں نا ماشاءاللہ. چلے جاؤ آپ اس میں دیکھیں گے تو اس میں بڑے بڑے محراب بھی بنے رہتے ہیں، بڑے بڑے گیٹ بھی بنے ہوئے ہیں، گنبد بھی بنے ہوئے ہیں، کمرے بھی بنے ہیں، فصیلیں بھی لگی. تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں بھائی یہاں قلعہ بنانے کی ضرورت ہے. اب جن بیچارے پتھر تراش کریں، پتھر کاٹیں، گارا تیار کریں. بس سلیمان بس دورہ کرتے رہیں کہ کوئی جن ادھر تو نہیں نہ ہے. اور جن بیچارہ سوچے اللہ نے بڑا سخت کر دیا ہے، اگر کہیں بھگ کے گئے تو خیر نہیں، کیوں نذیقہ من عذاب السعیر. بیچارہ کام کرتا. اور بعض لوگوں نے محراب کا ترجمہ بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے محل، سمجھ گئے نا، یہ سب بنواتے تھے. وَتَمَاثِيلَ، اور بڑی بڑی تمثال، تصویریں. لازمی چیز ہے تصویریں. اہل علم کہتے ہیں جاندار کی تو نہیں ہو رہی ہو، غیر جاندار کی تصویریں درخت کی ہوتی دیکھتے ہیں آج کل کیا کیا بنتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ وہی نقش نگار. وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ، ماشاء اللہ. اور جفان، جفنا کی جمع. جفان جفنا، جفنا لگن، لگن سمجھتے ہیں نا.
ارے وہ جو آج سے ٹرے سمجھ لو، لگن بڑے سے، اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ٹرے، اللہ، بڑے بڑے، وہ بھی کتنے بڑے، کل جواب جیسے حوض ہوتا ہے، آج تک دنیا کوئی بتائے اتنی بڑی لگن بنا کر کے کل جواب کیا بناتے تھے؟ وجفان کل جواب، جیسے حوض بنتا ہے بڑا سا، ایسے اتنی بڑی بڑی پیتل اور تانبے کی کیا بناتے تھے وہ؟ لگن۔ لگن سمجھ گئے نا؟ ہاں، تھالی بڑی سی، اللہ، اب ذرا سوچو، آج تک دنیا میں کسی نے سنے حوض کے برابر لگن؟ اور سب سلیمان علیہ السلام کس سے کام لیتے تھے؟ تم بناؤ، اچھی سزا دی۔ اور آج کا کوئی بابا نہیں ہمارے پاس اتنے جن ہیں۔ ایک صاحب آئے، ساؤتھ انڈیا سے آئے ہوئے تھے، دیوبند کے فارغ تھے، اور بڑے پیر صاحب، حج میں ہم سے ملاقات ہو گئی، اور لوگ دیکھیے کہ کھانے میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، بس ہمارے اندر ہی، ہمارے پاس جو موکل ہیں اتنا پاور رکھتے ہیں کہ ہم کو بامبے سے اڑایا اور جدہ لا کر کے انہوں نے بغیر پلین کو اتار دیا۔ تو میں نے کہا اچھا، بنگلور سے بامبے کا؟ وہ ٹرین سے آئے تھے۔ میں نے کہا ٹکٹ لے؟ میں نے کہا تمہارا جو موکل بدبخت ہے، تم بنگلور سے 24 گھنٹے کا ٹرین ٹکٹ لے کر کے آئے بامبے، اور ویٹی پر اتر کر کے پھر ٹیکسی کے یہ تم حج ہاؤس آنے کے لیے۔ اس وقت موکل کہاں گیا تھا تمہارا؟ کیوں نہیں اڑایا اور بنگلور سے لا کر کے بامبے حج ہاؤس میں اتار دیا ہوتا؟ بنگلور حج ہاؤس اٹھاتا اور بامبے حج ہاؤس میں لا کے اتار دے، کام ہو جاتا۔ نہیں، آپ لوگ تو بس حجت بازی کرتے ہیں۔ چلو بھائی، خاموش ہو گئے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ ارے جو ہم کہیں گے وہ۔ تو میں نے کہا اچھا ایسا کریں، کتنے موکل ہیں ہمارے پاس ہیں؟ ہمارے کچھ استاد، ان کے پاس تو بہت ہیں، اور کتنے استاد کو جو استاد وہ بہت کے پاس تو بہت ہیں۔ ہم نے کہا اچھا ایسا کریں، سب کچھ کر سکتے ہیں نا؟ ہاں، جو ہم چاہیں گے۔ اب ذرا سنیں، صرف یہ غلط کام کرتے ہیں، شیطان اچھا کام کبھی نہیں کرے گا۔ بالکل یہ مدینے مسجد نبوی کے سامنے باب المجیدی پہ بات ہو رہی ہے، کر سکتے ہیں یہ؟ ہاں، جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں۔ تو کہا گیا ایسا کریں، جتنا آپ پیسہ لیتے ہو لیں، اور سارے اپنے موکلوں کے لیں، سارے اسرائیل یہودیوں کو ختم کر کے مسجد اقصی کو آزاد کرا کر کے چابی مسلمانوں کو دے دیں۔ نہیں، یہ کام ہم لوگ نہیں کرتے۔ سوچا کیا کرتے ہیں؟ وہی توڑ، میاں بیوی میں، ساس بہو میں، لیبر اور شیخ میں برائی کرنا ہو تو پیر صاحب بہت کام آ جاتے ہیں بابا موکل۔ اچھے کام کے لیے موکل نہیں ہوتے، اور کچھ چھوڑتے بھی ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ جھوٹ بھی بولتے ہیں، کیوں؟ یہ کر لیں وہ بہت پہلے تو ایک جگہ گئے مدینہ، ایک بات بتا رہا ہوں، یہ اس لیے بتا دیں، یاد رکھیں، یہ جو مان رہے صاحب ان سے ہر اچھا کام لیے، محنت مزدوری کا۔ اور آج ہمارے نقش سلیمان نے جنوں کو بے ایمان، بے ایمانی ذرا دیکھو، ارے بے ایمان، شرم نہیں آتی؟ تعویذ گھنٹے کی کتابیں لکھتا ہے، اور نقش سلیمانی کیا مطلب ہے؟ سلیمان نے اسی نقشے کی تعویذ بنا کر کے جنوں کو قابو کیا تھا۔ یہ ہے انڈیا پاکستان کی نقش سلیمانی، جو خرید کر کے بابا رکھتے ہیں بے ایمان، جھوٹے، دین کے لٹیرے۔ اب آپ بتائیں اللہ کے واسطے،
سلیمان کے لیے سلیمان نے تعویذ سے مسخر کیا تھا کہ اللہ نے مسخر کیا تھا جنوں کو سلیمان علیہ السلام کے لیے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ وَمِنَ الْجِنِّ، جیسے ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کیا، تانبے کے کنویں کو مسخر کیا، ایسے ہی جنوں کو بھی میں نے حضرت اور ہمارے ہاں تعویذ لکھنے والے باباؤں نے، دین کے لٹیروں نے کیا کہا؟ نہیں، نقش سلیمانی. یہ وہ تعویذ گنڈے کے نقشے بنے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سلیمان نے جنوں کو قابو میں رکھا تھا. یعنی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ معقل کا سلسلہ ہمارا کوئی نیا نہیں. کس کی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ یہی ہمارے ہاں یحرفون الکلم عن مواضعہ، سمجھ گئے نا؟ یہی چیز ہے جو ہمارے یہاں کلمے کو، معنی کو بدل کر کے معجزے کو تعویذ کا قرار دے دیا. میرے بھائیوں، بتا رہا تھا کہ وجفان کل جواب، کتنے بڑے بڑے، کتنی بڑی لگن، بڑا سا حوض، حوض کے برابر کیا بنتی تھی وہ لگن. اور سارا کام سلیمان علیہ السلام کس کے ذریعے کرواتے تھے؟ یہ جنوں کے ذریعے. اور کیا؟ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ. اللہ اکبر. اور ذرا سنو، اور بڑی بڑی ڈیگیں اور پتیلیاں، دیگ چاہتا ہے نا بڑا، بڑی بڑی دیگچے اور پتیلیاں، راسیات، جو ایک ہی جگہ رکھ دی جاتی تھی، کبھی اٹھایا نہیں جاتا تھا. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ اتنے بڑی بڑی دیگچے بناتے کہ وہ زمین وہیں نصب رہتے، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی میں سلیمان علیہ السلام کے فوجیوں کا کھانا، ہزاروں کا کھانا ایک وقت پتیلی میں. ایسا نہیں، یہاں ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے ہیں، لیکن ماشاءاللہ اپنے بچے کی شادی کریں بھائی، 5 ڈیگ جو ہے 3 دن کے لیے، جو اس نے کہا بھائی ڈیلی کے ایک ڈیگ پر 500 لیں گے. بھائی ٹھیک ہے، کتنے دن؟ سنڈے کو شام تک. ٹھیک ہے، کتنا ٹائم؟ 6 بجے سے ہمارے دوسری جگہ. اور تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں بڑے دیگچے جو ہیں وہ ٹہلتے ہی رہتے ہیں، ان کو ٹھہرنے کی جگہ نہیں. اور سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے جو پتیلیاں اور بڑے دیگچے تیار کرائے، اللہ نے راسیات ایک ہی جگہ رکھے تھے، اتنے بڑے کو لے جائیں کہاں؟ لگن کس کے برابر؟ حوض کے برابر. اور دیگچے اور پتیلیاں کتنے؟ ہمارے ہاں دنیا بڑی ترقی کی تو کوکر کو کیا کہتے ہیں؟ کتنے لیٹر والا چاہیے؟ 2 لیٹر کا، 3 لیٹر کا. کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی 5 لیٹر کا، ابھی 50 لیٹر والا تو نہیں ہو گیا ہے بھائی، ہو سکتا ہے کہیں ہو کہ طباخ کے. یہاں تو معاملہ کیا ہے؟ قدور الراسیات، ہزاروں کا کھانا ایک پتیلے میں بنتا تھا. اتنی بڑی ہے کہ پورا گودام ان کو کہیں لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وقدور الراسیات. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد، سلیمان اور ان کے گھر والوں، آل داؤد، اللہ نے تمہارے ساتھ یہ کرم کیا، یہ انعام دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے اعملوا آل داؤد شکرا، آل داؤد خوب نیکیاں کرتے رہو اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ.
میرے بندوں میں شکر گزاری کرنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلی جمعرات کو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب